ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ کہ ایک بار حضرت شیخ حماد کی بارگاہ کے اندر آپ کا ایک ملنے والا گیا اور کہا حضور ملک شام کی طرف میں جا رہا ہوں اور ملک شام کے لیے قافلہ بالکل روانہ ہے اور بڑی لمبی چوڑی رقم میں اپنے ساتھ میں تجارت کے لیے لے کر کے جا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے اور کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ حماد نے لوح محفوظ پہ دیکھا، لوح محفوظ اللہ والوں کی نگاہوں کے سامنے ہوا کرتا ہے، آپ نے لوح محفوظ پہ دیکھ کر کے بتایا تم کاروبار کے لیے نہ جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں اگر تم گئے تو تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا اور تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ اب جب یہ بات سنی بڑا رنجیدہ ہوا کیونکہ سارے قافلے کے تیار ہو چکے قافلے کے لوگ اور سامان قافلہ جو ہے وہ لادا جا چکا ہے۔ بڑی پریشانی کے اندر شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جب نکل کر کے باہر آنے لگا، راستے میں سرکار غوث پاک سے ملاقات ہو گئی، چہرہ اترا ہوا دیکھا اور جب چہرے پہ رنجیدگی کے آثار دیکھے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کی قافلہ تیار ہے، میں تجارت کے لیے نکل رہا ہوں۔ شیخ حماد کی بارگاہ میں جب گیا تو شیخ حماد نے منع فرما دیا تم تجارت کے لیے نہ جاؤ، اگر جاؤ گے تو تمہارا قافلہ بھی لوٹا جائے گا اور تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا تم جاؤ، نہ تو تمہیں قتل کیا جائے گا نہ تمہارا مال لوٹا جائے گا، تم جاؤ گے اور صحت و سلامتی اور تندرستی کے ساتھ واپس پلٹ کر کے چلے آؤ گے۔ اب جب غوث پاک کی زبان سے سنا چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے، وہ ملک شام تجارت کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے جو ہے وہ بڑا لمبا چوڑا کاروبار کیا، خوب نفع کمایا، نفع کما کے جب پلٹا ہے حلب کے اندر ایک جگہ پہ آیا اور اس نے اپنا جو مال تھا ایک جگہ رکھ دیا اور پھر جا کر کے وہ سو گیا۔ رات میں سویا تو خواب کے اندر دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کیا، سارے قافلے کو لوٹ لیا اور سارے مال کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد میں ایک ڈاکو نے تلوار چلائی اور اس کی گردن کو سر سے جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ جب اس نے خواب کے اندر اپنا قتل ہوتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر کے اٹھا، اپنی گردن پہ ہاتھ پھیر کے دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا کہ میں صحیح سلامت ہوں اور میرے ساتھ میں کچھ نہیں ہوا ہے۔ کچھ دل کو تسلی ہوئی لیکن فوراً جب چاروں طرف ٹٹولا مال نظر نہیں آیا تو گھبرا گیا۔ تبھی اس کو یاد آیا کہ میں جب سویا تھا اس سے پہلے میں نے فلاں جگہ پہ اپنا مال رکھا تھا، اب وہاں پہ پہنچا تو دیکھا مال بھی سلامت ہے، جان بھی بچی مال بھی بچ گیا۔ اب لوٹا ہے بغداد شریف کے اندر، حیران ہے کیا کروں، شیخ حماد کی بارگاہ میں جاؤں، وہ بزرگ آدمی ہے، زیادہ عمر ہے، بڑے شیخ ہیں، یا پھر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں کیونکہ انہی کی دعا سے لگتا ہے میرا کام ہوا ہے۔ ابھی وہ اسی سوچ کے اندر مبتلا تھا، دیکھا حضرت شیخ حماد سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، پوچھا آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں پہلے جا کر کے حاضری دو، اس لیے کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا تمہارا قافلہ بھی لوٹا جائے گا، تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ غوث اعظم نے 70 مرتبہ رب کی بارگاہ میں جب دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اس پورے کو خواب کے اندر بدل دیا ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوا لیکن حقیقت میں نہیں ہوا بلکہ خواب کے اندر وہ سارا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ماجرہ عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ شیخ حماد صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے اللہ سے 70 مرتبہ دعا کی ہے تو تمہارا قتل والا جو واقعہ تھا اس کو لوح محفوظ میں خواب کے اندر بدل دیا، اور جو تمہارا مال لوٹنے والا واقعہ تھا وہ تمہارے تھوڑے سے نسیان اور بھول کے اوپر بدل دیا گیا کہ مال لوٹا نہیں جائے گا بلکہ تم مال بھول جاؤ گے۔ حضرات مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو یہ قوت و طاقت بھی عطا فرمائی، بارگاہ مولا میں دعائیں بھی ایسے قبول ہوتی ہیں اور مریدوں پر جو شفقت ہے اس کا بھی آپ کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے مریدوں پہ آپ شفقت فرمایا کرتے تھے۔